اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ہمارا عذاب، ہماری گرفت ان کے اوپر آئی، ہماری مصیبت ان کے اوپر آئی تو وہ اللہ کی طرف گڑ گڑاتے، لیکن گڑ گڑانے کی بجائے ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان کے جو برے کام تھے شیطان نے ان کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کیا۔ جو وہ کر رہے تھے، جو زندگی کی روٹین تھی، جو اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، شیطان نے ان کے وہ عمل ان کے لیے مزین اور خوبصورت بنا کے پیش کیے۔ حضرات، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں اور قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو مصیبت ہے، اس مصیبت کو کتنے لوگ مصیبت سمجھ کے اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ ہماری مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد کتنی بڑی ہے۔ جو لوگ اس مصیبت میں گرفتار ہیں ان میں سے کتنے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے اور اب انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ مصیبت جب آتی ہے تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دوسرے واویلا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری قوم اس مصیبت میں واویلا تو کر رہی ہے لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہی۔ آپ ان خیمہ بستیوں میں جا کے دیکھ لیں جو لوگ گھروں سے اجڑ کے نکلے ہوئے ہیں، ان میں کتنے نماز پڑھنے والے ہیں، کتنوں نے نماز پڑھنی شروع کی ہے، کتنے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے۔ وہ سب اس الا من رحم ربی، سوائے جس پہ اللہ رحم کرے، اس چکر میں ہے کہ ہمارا کسی طریقے سے گزارا ہو جائے، گھر میں ہم واپس چلے جائیں۔ لیکن اللہ کی طرف رجوع صحیح معنوں میں کہ برے اعمال چھوڑ کے ہم نیک اعمال اختیار کریں، یہ بہت تھوڑے لوگوں کا ہے۔ اور ہم جو بچے ہوئے ہیں اللہ نے جنہیں محفوظ رکھا ہے، ہماری حالت کیا ہے؟ اپنی اپنی مسجدوں میں آج جا کے شام کے وقت دیکھ لیجئے گا کہ کتنے لوگوں کا اضافہ ہوا ہے جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ چوکوں چوراہوں میں لوگوں کا رش ہے، گپ شپ، جھوٹ فراڈ، سارا کچھ اسی طرح چل رہا ہے۔ رات بلکہ میچ تھا پاکستان اور انڈیا کا، میں جب عشاء کے وقت مسجد میں گیا تو 4 لوگ تھے، صرف 5۔ میں ایک دفعہ پریشان ہوا کہ لوگ نہیں ہیں، پھر مجھے کسی نے بتایا کہ آج وہ میچ ہے تو اس لیے لوگ جو ہے نا وہ میچ دیکھنے کے اندر لگے ہوئے۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کاش ایسے ہو جاتا کہ مصیبت آتی تو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال مزین کر کے ان کے سامنے رکھ دیے۔ دوسری ایک بڑی خرابی جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہمارے میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہیں جو ان مصائب اور ان مشکلات کو ڈسکس کر رہے ہیں، زیادہ تر لوگ بے دین ہیں۔ آپ نے کسی پروگرام میں کسی اینکر کو یہ پروگرام کرتے ہوئے، کوئی اللہ سے استغفار کرتے ہوئے، کوئی لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے سنا ہو بس وہاں اتنے ہوٹل گر گئے، وہاں اتنے جو ہے نا وہ شہر ڈوب گئے، ایسا واویلا جو اللہ کی نافرمانی کے اوپر مبنی۔ تیسری ایک بات، میں اور آپ ہم سب اس کے مخاطب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب آندھی چلتی تھی، ہوا آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کرتے تھے، اللہ اس کا خیر ہمیں دے دے، اس کے شر سے بچا لے۔ آج بادل اٹھتے ہیں، کتنے لوگ یہ دعا کرتے ہیں؟ ایک ایک نہیں، ایسی باتیں حقیقت ہے کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ مصائب ہمارے اوپر جو آ رہے ہیں اس کا سبب ہم خود ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ دعا پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کا خیر ہمیں عطا کرنا، اس کے شر سے محفوظ رکھنا۔
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آتا ہے کہ جب آندھیاں چلتی تھیں، بادل اٹھتے تھے، اللہ کے رسول کا رنگ بدل جاتا تھا، چہرہ بدل جاتا تھا۔ آپ سے پوچھا گیا، فرمایا پہلی قوموں پہ عذاب اسی طرح آئے تھے، وہ یہ کہتے رہے کہ ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل بارش برسائے گا، ہریالی ہوگی، لیکن وہ تو اللہ کا عذاب تھا۔ آج وہی بادل جن کو لوگ انجوائے کرنے کے لیے شمالی علاقہ جات میں جاتے تھے، بادلوں کا رنگ تو وہی تھا، لیکن وہی بادل برسے اور سیاحت کی بجائے وہ عذاب کا باعث بن گئے۔ تو ان چیزوں کی طرف جو ہے، یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کاش کے لوگ گڑ گڑاتے، لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ اور گڑ گڑانا یہ نہیں کہ دیکھ کے بندہ کہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد نہ دل کی کیفیت بدلے، نہ انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کو بدلے۔ ہم جو توبہ کر رہے ہیں، ہم جو کرنے والے ہیں، حقیقت ہے ہماری بھی توبہ حلقوں کے اوپر سے ہی نکل رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذات کی طرف اللہ رجوع کرنے کی توفیق دے، اور اس مصیبت کو اللہ رب العزت ہم سے دور کرے۔ اور یہ تبھی دور ہوگی جب ہم اللہ کی طرف صحیح معنوں میں من حیث القوم رجوع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور جو پہلے ہی ہم معاشی طور پہ تباہ حال ملک ہیں، اور اللہ رب العزت اس عذاب سے ہمیں نکالے، اور انشاءاللہ نکالے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ مایوسی نہیں ہے، اس لیے کہ مایوسی کفر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ اگر ہم توبہ کریں گے، اعمال اچھے کریں گے، تو اللہ ان کو بدلنے پہ بھی قادر ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان حالات کو بدل دے اور آسانیاں فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔